میرے سامنے پٹیوں میں لپٹی ہوئی شہزادی کی لاش کھڑی تھی، مگر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھی جس کے گلے سے کرسٹوفر نے زمرد والا لاکٹ نکالا تھا۔ میرے کانوں میں اس کی دھیمی مگر پراسرار آواز آئی جو میری ہی زبان میں کہہ رہی تھی، میرے ساتھ آؤ۔ مجھ پر جیسے کوئی سحر طاری ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک حنوط شدہ لاش تھی اور مجھے اس سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ یہ 3000 سال پرانے مصر کے شاہی خاندان کی شہزادی تھی، اور مصر کی قدیم تاریخ سے میری گہری وابستگی اور شوق ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ وہ لاش مجھے اہرام کے اسی دالان میں لے آئی جہاں اس کا خالی تابوت پڑا تھا۔ تابوت کے قریب ایک پرانے زمانے کا شمع دان روشن تھا، جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی مدھم اور دھندلی روشنی میں مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی شہزادی کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ یہاں پہلی بار میرے دل میں خوف کا احساس ہوا کہ یہ مجھے اس ویران جگہ کیوں لائی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک بار پھر اس کی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب بھی وہ بولتی تھی اس کے ہونٹ بالکل بند ہوتے تھے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں وہاں لے جا رہی ہوں جہاں آج تک کوئی زندہ انسان نہیں جا سکا ہے، میں نے آہستہ سے کہا، مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی آواز آئی، تم مرو گے نہیں، تم وہ پہلے خوش قسمت آدمی ہوگے جو آج سے 3500 سال پہلے کے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دو۔ میں اس قسم کے خطرناک تجربے سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، مگر خدا جانے مجھ پر اس عورت کے طلسم کا اثر تھا، یا میرے دل میں اس قدیم زمانے کو دیکھنے کی کوئی دبی ہوئی خواہش تھی، جس کے زیر اثر میرے ہاتھ خود بخود میری آنکھوں کی طرف اٹھ گئے۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس لاش کا ہاتھ میرے کاندھے کو چھو رہا ہے۔ بس مجھے ایک چکر سا آیا اور پھر جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کسی تختے کی طرح کھینچ لی گئی اور میں گر گیا، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں یہ ماورائی واقعہ بیان تو کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اس کی سچائی پر شک کریں گے۔ شبہ اس وقت بھی مجھے تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ عالم خواب میں گزرا ہو، لیکن خواب میں آدمی اتنا بیدار نہیں ہوتا جتنا میں بیدار تھا، اور سب کچھ پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ جو کچھ بھی تھا میں اسے ایک روحانی تجربہ ہی کہوں گا، جو مجھے عالم خواب میں پیش آیا، مگر یہ عالم خواب عالم بیداری جیسا تھا۔ اس حقیقت کی اور سائنس کی دنیا میں بھی کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مافوق الفطرت واقعہ ضرور رونما ہو جاتا ہے کہ جس کے آگے سائنس بے بس اور دم بخود ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، شہزادی کی لاش نے جو ہی میرے کاندھے کو چھوا میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو سنگ مرمر کے اونچے اونچے ستونوں والے ایک کمرے میں پایا۔ کمرے کی دیواروں پر سرخ اور نیلے مخمل کے پردے لٹک رہے تھے۔ محرابی کھڑکی میں سے نیلے آسمان پر چمکتا چاند صاف دکھائی دے رہا تھا اور فرش دبیز ریشمی قالینوں میں چھپا تھا۔ ایک سنگ مرمر کی میز پر چاندی کے گلدان میں کنول کے سفید پھول سجے ہوئے تھے۔ میرے سامنے آبنوسی دیوان پر وہی شہزادی، جس کی لاش مجھے احرام میں لائی تھی، گاؤ تکیے کا سہارا لیے بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ اب وہ حنوط شدہ لاش نہیں تھی۔ اس کا لباس بڑا شاہانہ تھا، مگر سر پر تاج نہیں تھا۔ ایک سیاہ فام کنیز پیچھے ادب سے کھڑی آہستہ آہستہ مور چھل ہلا رہی تھی، اور اس پراسرار فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مصری شہزادی نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے قریب ہی ایک پرانی طرز کی سیاہ کرسی پڑی تھی اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ ایک کنیز میرے لیے زمرد کے گلاس میں شربت لے آئی۔ ایسا میٹھا اور پاکیزہ شربت میں نے پہلے کبھی نہیں پیا تھا، جس میں سے کنول کے پھولوں کی لطیف خوشبو آ رہی تھی۔ تب شہزادی نے اپنی زبان کھولی اور کہا، زمرد کے گلاس سے پاکیزہ شربت پینے کے بعد میں مکمل طور پر اس ماورائی ماحول کا حصہ بن چکا تھا۔ شہزادی نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گفتگو کا آغاز کیا۔
میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ تم ہماری قدیم تاریخ سے محبت رکھتے ہو۔ اس وقت تم آج سے 3000 برس قبل کے خدا پرست بادشاہ اخناتون کی سب سے چھوٹی بیٹی کے محل میں ہو۔ تم نے اپنے زمانے کی کتابوں میں میرے بادشاہ باپ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا کہ وہ واحد فرعون تھا جو صرف ایک خدا اور ایک قادر مطلق کی ہستی پر ایمان رکھتا تھا، جس نے بتوں کو توڑوا دیا تھا اور پوجا ممنوع قرار دے دی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی اور واحد زندہ شہزادی ہوں۔ میرے باپ کی واحد نشانی ایک تاج تھا جو اس کے تابوت میں رکھا تھا۔ تمہارے زمانے میں یورپ کے لوگوں کو قدیم تہذیبوں کی کھدائیوں کا بہت شوق ہے، زیادہ قدیم خزانے حاصل کرنے کی وجہ سے اور بہت کم ہماری تہذیب و ثقافت سے روشناس ہونے کے لیے۔ شہزادی ذرا آگے کو جھوکی اور سنجیدگی سے بولی، اب میری وہ بات غور سے سنو جس کے لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ محرابی کھڑکی سے چاند صاف نظر آ رہا تھا اور صحرائی رات کی خنکی اور مہک سے بھری ہوا چل رہی تھی۔ شہزادی کی آواز میں ایک پر اسرار ماورائیت تھی۔ اس لمحے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ حقیقت تسلیم کر چکا تھا کہ کسی انجانے ذریعے سے ہزاروں سال پرانی مصری تہذیب کے زمانے میں پہنچ گیا ہوں۔ شہزادی نے کہا، جس طرح ہماری دنیا میں تمہارے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا، اسی طرح ہم تمہاری دنیا میں دخل نہیں دے سکتے۔ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے، بلکہ میں اپنے ساتھ لائی ہوں کہ تم پر اپنے بیان کی سچائی ثابت کر سکوں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ میرا خزانہ کیا ہے اور میرے باپ کا ایک تاج تھا جو چوری ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ میری امانت مجھے واپس دلانے میں میری مدد کرو۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سوال کیا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر تم مجھے 3000 سال آگے کے زمانے سے واپس میرے زمانے میں لا سکتی ہو، تو پھر اپنا تاج کیوں نہیں لا سکتی؟ شہزادی کے چہرے پر ایک نورانی سا تبسم نمودار ہوا اور اس نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، میں جس باپ کی بیٹی ہوں وہ ایک رحم دل اور سب سے محبت کرنے والا فرعون تھا۔ وہ طلسم اور جادو کے بھی خلاف تھا اور میں بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ تم دیکھ چکے ہو کہ میری خواب گاہ میں کسی جانور یا دیوتا کا بت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک قادر مطلق کو مانتی ہوں۔ اسی طرح میں جادو ٹونے پر بھی ایمان نہیں رکھتی اور تمہاری دنیا کے ضابطوں کا احترام کرتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ شہزادی بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرا شاہی تاج واپس دلانے میں میری مدد کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تاج کس کے پاس ہے اور وہ تو بینک کے لاکر سے غائب ہو چکا ہے اور پولیس اس کی کھوج لگا رہی ہے۔ شہزادی مسکرائی اور کہا، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ شاہی تاج کس کے پاس ہے، تو کیا تم وہاں سے لے آؤ گے؟ میں نے کہا، مجھے وہاں سے تاج لانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے راز افشا کیا، تو سنو۔ شاہی تاج فرانسیسی پروفیسر کرسٹوفر نے قاہرہ کے ایک یہودی شارون کے پاس فروخت کر دیا ہے، جو قاہرہ کے سب سے مہنگے اور جدید ترین ہوٹل سی رامس میں مقیم ہے۔ میں نے پوچھا، کیا شاہی تاج بھی اس کے پاس ہی ہے؟ شہزادی نے کہا، نہیں، وہ یہ قیمتی تاج اپنے ملک میں اسمگل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس نے ایک یہودی جاسوس سبت کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ یہ تاج اسی یہودی جاسوس کے پاس ہے جو اس وقت سکندریہ میں ایک گھڑی ساز کی حیثیت سے معمولی سی دکان لگائے بیٹھا ہے۔ تمہیں یہ تاج اس سے واپس لانا ہوگا۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ اس کے لیے بڑی ہوشیاری اور جرات مندی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور شہزادی کو یقین دلایا کہ میں اس کی امانت واپس لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں اس یہودی جاسوس سبت کو کیسے پہچانوں گا؟ شہزادی نے مجھے سنگ مرمر کی میز کی سطح پر نگاہ ڈالنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی میں نے میز کی سطح پر نظر ڈالی تو وہاں ایک بازار کا منظر ابھر آیا، ایک تنگ سا چھتا ہوا بازار جس کی ایک دکان پر ایک درمیانی عمر کا گھڑی ساز بیٹھا گھڑی مرمت کر رہا تھا۔
शहजादी ने कहा, यही वो यहूदी जासूस सबत है और मेरा कीमती ताज इसके पास है। तुम्हें ही सुराग लगाना होगा कि उसने ताज कहाँ छुपा रखा है। ये शख्स बड़ा तजुर्बाकार यहूदी जासूस है और कई ज़बानें बोल लेता है। अरबी ज़बान ये मिस्री और शामी लहजे में बड़ी रवानी से बोलता है और यहाँ उसने अपना नाम साइद शामी मशहूर कर रखा है। ये अपने मुल्क के लिए अरबों के खिलाफ जासूसी भी करता है और इस अरब दुश्मन जासूस को कैफरे किरदार तक पहुंचाना एक मुसलमान की हैसियत से तुम्हारा फ़र्ज़ भी है। इसके बाद शहजादी ने मुझे एक सियाह धात की बनी हुई अंगूठी दी और कहा, मैं एक खुदा परस्त बादशाह की बेटी होने के नाते तुम्हें कहती हूँ कि असल ताकत का सरचश्मा कादिर मुतलक की ज़ात है, मगर उसकी मर्ज़ी से उसकी कुछ तख्लीक़ात में ऐसी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं जो कादिर मुतलक के करम का मज़हर होती हैं। उसी तरह इस अंगूठी में भी ये सिफत पैदा हो गई है कि जब तुम उसे पहनोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द नज़र न आने वाली एक ऐसी दीवार बन जाएगी जो तुम्हें दुनिया के किसी भी मुहलिक हथियार से बचा लेगी। ये कहकर शहजादी ने अंगूठी दी तो मैंने वो अंगूठी पहन ली। शहजादी अपने दीवान से उठ खड़ी हुई मेरे करीब आई और कंधे पर हाथ रख कर कहा, अगर तुम हमारा ख़ानदानी ताज वापस ले आए तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकलेगी और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकूंगी। अब जाओ इस्कंदरिया का बाजार और उसकी दुकान में बैठा खतरनाक यहूदी जासूस तुम्हारा मुंतज़िर है। उसने मज़ीद कहा, और हाँ, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है तुम्हें रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी जेब में उस मुल्क की करेंसी मौजूद रहेगी जिस मुल्क में तुम रह रहे होगे और तुम हर मुल्क की ज़बान भी बोल सकोगे। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। उसके साथ ही मुझ पर एक गुनूदगी सी तारी होने लगी और मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे मालूम नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को मॉडर्न इस्कंदरिया के छत्ते हुए बाजार में एक तरफ मौजूद पाया। मेरे सामने ही वो दुकान थी जिसके थड़े पर यहूदी जासूस सबत बैठा, एक आंख पर गोल शीशा चढ़ाए घड़ी मरम्मत कर रहा था। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि यही वो खतरनाक जासूस था जिसकी मदद से शारून फिरौन अखनातून का कीमती तारीखी ताज मिस्र से बाहर स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। मैं जब सबत की दुकान में दाखिल हुआ तो ऐन उसी वक्त वहाँ एक दूसरा गाहक भी मौजूद था। उसने अरबी ज़बान में अपनी मरम्मत शुदा घड़ी के बारे में दरियाफ्त किया। सबत ने अलमारी से एक सुनहरी जंजीर वाली घड़ी निकालकर उसे दी और बातों में मसरूफ़ हो गया। ये इस्कंदरिया का कदीम मगर मसरूफ़ कारोबारी इलाका था। गाहक चला गया तो यहूदी जासूस मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और उसने अरबी में बड़े इखलाक से मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। दुकान में दाखिल होने से पहले मैंने अपनी जैकेट की दोनों जेबों में हाथ डालकर देखा तो दोनों जेबों में मिस्री पाउंड के काफ़ी नोट पड़े थे। शहजादी की पेशन गोई सच साबित हो चुकी थी। मैंने अपने जहन में सोच लिया था कि इस यहूदी जासूस के साथ क्या बात करनी है। चुनाचे उसके पूछने पर कि मैं क्यों आया हूँ, मैंने बड़े एतमाद और राजदारी से उसकी तरफ झुककर इस्राएली ज़बान में कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शहजादी ने कहा था कि जब तक अंगूठी मेरे हाथ में रहेगी मैं दुनिया की जिस ज़बान में चाहूँ रवानी से बात कर सकूँगा। यहूदी जासूस ने मुझे अपनी ज़बान में बात करते सुनकर मेरी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में बड़ी तेज चमक थी मगर वो आदमी बड़ा होशियार था। उसने मेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी और सिर्फ इतना कहा कि क्या चाहते हो, और दोबारा घड़ी की मरम्मत में मसरूफ़ हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ जिसमें हमारी कौम और हम दोनों का भी फ़ायदा है। वो मेरी तरफ देखे बगैर कहने लगा कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा इसीलिए तो जो काम मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। वो मुस्कुराया मगर अभी तक काम में ही लगा था। भाई मैं तो एक मामूली घड़ी साज हूँ। सारा दिन दुकान पर घड़ियों की मरम्मत करता हूँ तब जाकर कहीं 4 पैसे मिलते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम किसी दूसरी दुकान पर जाओ।
میں نے آہستہ سے مگر صاف الفاظ میں کہا، تم ہماری قوم کے واسطے یہاں ایک خفیہ مشن پر ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور نئی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔